نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور 157 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج کے سیشن میں ہم ابتدا کریں گے آیت نمبر 158 کی 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے وہ انا سے ہوئی ہے، اور انا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو یہ نصب دیتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس میں جو لفظ آیا ہے الصفا، تو اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، لیکن اس کے نصب کی علامت کہاں پہ ہے؟ وہ ہے الفتحہ المقدرہ للتعذر، چونکہ الف کے اوپر ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں للتعذر۔ والمروۃ، اس میں واو عطف کی ہے، اور مروہ یہ معطوف ہے صفا پہ، تو جو صفا کے اعراب ہوں گے وہی مروہ کے اعراب ہیں، چونکہ وہ منصوب تھا انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پہ مروہ بھی منصوب ہے، اور تا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے۔ من حرف جر ہے، اور شعائر شعیرتن کی جمع ہے، اور یہ مجرور ہے من کی وجہ سے۔ را کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یہ زیر کیوں ہے؟ من کی وجہ سے، کیونکہ من کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، اور یہ بھی مجرور ہے، ہا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو ہے من شعائر اللہ، یہ شبہ جملہ ہے، چونکہ جار اور مجرور سے بنا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ خبر بن رہا ہے انا کی۔ فمن حجہ، اس میں جو فا ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو حروف ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، تو فا کے اوپر چونکہ زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ۔ اب آگے ہے من، تو من جو ہے یہ اس میں شرط کہلاتا ہے، یہ بھی مبنی ہے، اور مبنی کس پہ؟ سکون پہ ہے، نون ساکن ہے۔ یہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ من کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا۔ اس کے بعد ہے حجہ یا حجو، تو حجہ اصل میں تھا حججہ، ہا جیم اور جیم، تو جیم جو چونکہ مضاعف ہے، اس کی تکرار ہوئی ہے، 2 دفعہ آیا ہے، تو اس کو مدغم کر دیا گیا، تو یہ بن گیا حجہ۔ یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے فتح پہ، محلاً مجزوم ہے، کیونکہ یہ فعل شرط ہے، تو فعل شرط چونکہ
من کے بعد آیا اس لیے ہم کہیں گے کہ محلن مجزوم ہے. ماضی تو مبنی ہوتا ہے تو اس کو تو ہم جزم نہیں دے سکتے، اس لیے وہ محلن مجزوم ہوتا ہے. اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے مستتر، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوگا، وہ فاعل ہے. البیتا تا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس لیے منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ. آؤ یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے، اور اس کے نیچے جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، ویسے تو یہ ساکن تھا، آپ کو پتہ ہے یہ زیر التقاء الساکنین کی وجہ سے ہے، کیونکہ اعتمر میں اگرچہ وہ فعل ماد ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہے. تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ اپنے پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف کے ساتھ ملاتی ہے اور خود تلفظ سے ساکت ہو جاتی ہے. تو اس لیے واو کے نیچے زیر لگائے گی جو اس کے مناسب حال ہے. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اوعتمرا. واو کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ عین کے ساتھ، اور بیچ میں جو حمزۃ الوصل ہے اس کو گرا دیں گے تلفظ میں. تو واو کو عین کے ساتھ چونکہ ملانا تھا اس لیے ہم نے زیر لگائی. اور اعتمرا اصل میں باب افتعال میں سے ہے، اور ثلاثی مجرد اس کا ہے عمرا، عین میم اور را. تو اعتمرا اس وقت بنا کہ جب اس کو آپ باب افتعال میں لے کر گئے. اعتمرا یعتمر، معتمر اس کا اسم الفاعل ہے، اور اعتمار اس کا مصدر ہے. اور اس کے اندر بھی ایک فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوگا. اب اس کو ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ ان الصفا، کہ بے شک صفا والمروہ اور مروہ، یہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں مکہ المکرمہ میں. جو لوگ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے تو جہاں پہ سعی کرتے ہیں، مسعی جس کو کہتے ہیں، تو جہاں سے ابتدا کی جاتی ہے وہ صفا ہے. تو اس کے کچھ آثار جو پہاڑ کے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں جو انہوں نے محفوظ کیے ہوئے. تو صفا سے آپ مروہ کی طرف ایک چکر مکمل کرتے ہیں، اور مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ شعور سے نکلا ہے، یعنی مطلب یہ وہ علامتیں ہیں کہ دیکھنے والے کے شعور میں اللہ کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اس لیے ان کو شاعر کہا گیا. تو بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیتا، تو پس جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اس کی زیارت کے لیے گیا حج کی نیت کے ساتھ، او اعتمرا یا عمرے کی نیت کے ساتھ وہاں پہ گیا، حج کی نیت کے ساتھ گیا یا عمرے کی نیت کے ساتھ گیا، آگے کیا ہے؟ فلا جناح. اس میں جو فا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف رابط، چونکہ پیچھے فعل الشرط تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فا ہے یہ فعل الشرط اور جواب الشرط کو آپس میں ملاتا ہے، تو اس لیے اس کو حرف رابط کہتے ہیں. اور لا جو ہے یہ حرف نفی للجنس ہے. تو لا کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں آپ نے لا نفی بھی پڑھا ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، پھر لا النہی بھی پڑھا ہے آپ نے جو نہیں، فعل نہیں کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے.
اسی طرح ایک لام ہے، یہ بھی آپ نے سورہ البقرہ کی ابتدا میں پڑھا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبہ، تو اس میں جو لا ریبہ تھا اس میں بھی میں نے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو لام ہے، لام نفی الجنس ہے، لام النافیہ للجنس، کہ بعد میں آنے والا جو بھی اسم ہے اس کے جنس کی نفی کرتا ہے۔ جناح یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے لا کا، اور یہ مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی ہے فتح پہ اور محل نصب میں ہے، محل نصب میں۔ جناح کا مطلب ہوتا ہے گناہ، فلا جناح علیہ، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو کسی قسم کا گناہ یا کسی قسم کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ لا لنفی الجنس کی وجہ سے کیا ہے۔ علیہ آپ کو پتہ اعلیٰ حرف جر ہے، اور ہو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ جو علیہ ہے یہ شبہ جملہ ہے، علیہ شبہ جملہ ہے، اور یہ محلاً مرفوع ہے، یہ لا کی خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ فی محل جزم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جواب الشرط ہے۔ جیسے فعل الشرط کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ محلاً مجزوم ہے، یعنی فی محل جزم ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ جواب الشرط ہے، یہ اس لیے محلاً مجزوم ہے، یعنی محل جزم میں ہے۔ اور یہ شرط اور جواب الشرط یہ دونوں فی محل رفع ہے، اور یہ خبر کس کی واقع ہو رہی ہے؟ من کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فمن، میں نے کہا تھا کہ یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ان یطوف بہما، اس میں جو ان ہے یہ حرف نصب و مصدری ہے، اور یہ مبنی ہے۔ یطوف یہ فعل مضارع منصوب ہے، آپ دیکھیں کہ فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہے، اور علامت اس کی نصب کی کیا ہے؟ فتحہ الظاہرہ، اور اس کے اندر فاعل ایک ضمیر ہے مستتر، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا، اور مصدر معول کیا ہے؟ ان یطوف، فی محل جر بے حرف جر محذوف۔ اور اس میں آپ غور کیجئے کہ یہ جو لفظ ہے یا طوف، تو طا کے اوپر بھی آپ کو شد نظر آ رہی ہے، واو کے اوپر بھی آپ کو شد نظر آ رہی ہے، تو اصل میں یہ باب تفاعل میں سے ہے۔ یہ تھا تطوف، جو نارمل ایک تا ہوتی ہے پھر طا، باب تفاعل کی تا، تو یہ تھا تطوف۔ تو فعل مضارع اس کا کیا بنا؟ یتطوف۔ تو ابھی دیکھیں کہ یا کے بعد تا ہے پھر طا ہے، تو چونکہ یہ دونوں حرف شکل میں یعنی متماثل ہیں تو تا کو طا بنا دیا، یعنی ان دونوں پھر تا جو ہیں وہ آپس میں مدغم ہو گئے، اس لیے اس کے اوپر شد آئی، یا طوف۔ طا کے اوپر جو شد ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو تا تھی اس کو طا میں اس کا ادغام کیا گیا، یعنی ایک طرح کے دو طا بن گئے، تو یہ بن گیا یا طوف۔ تو اصل میں یہ باب تفاعل میں ہے، اس کا جو
ماضی ہے وہ ہے تطوف، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یتطوف. جب ادغام ہوا تو بن گیا یطوف. ان لگا تو پھر فا کے اوپر زبر آ گئی، آئیں یطوف، فا کے اوپر زبر ان کی وجہ سے. تو بہما، با جو حرف جر ہے، اور ہما یعنی دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی صفا اور مروہ، اس لیے ہما فرمایا. تو ہما کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ معلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با لگا ہے. اس کے بعد ہے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی جو صفا اور مروہ ہے اس میں سعی کرے. ومن تطوع، اس میں واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور من یہ پھر اس میں شرط مبنی ہے اور محلن مرفوع مبتدا ہے. تطوع یہ فعل ماضی ہے باب تفاعل میں، تطوع یتطوع، اور یہ محلن کیا ہوگا؟ فی محل جزم ہے چونکہ فعل الشرط ہے، اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا. خیرن یہ ہے مفعول بہ منصوب، اور علامت اس کی کیا ہے؟ نصب کی الفتحہ الظاہرہ، را کے اوپر جو تنوین نظر آ رہی، تنوین اس لیے کہ نکرہ ہے. یہ تو آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اس میں جو فا ہے پھر اس کو ہم حرف رابط کہیں گے، اور انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے، اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. اللہ، اللہ لفظ جلالہ ہے، اور اس کے اوپر جو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے اس لیے کہ یہ انا کا اسم بنا ہے، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. شاکر مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر ہے. اور یہ جو جملہ ہے یہ جملہ محلن مجزوم ہے، یعنی فی محل جزم ہے چونکہ یہ جواب الشرط ہے. اور فعل شرط اور جواب الشرط دونوں آپس میں مل کر یہ خبر بن رہے ہیں مبتدا کی. مبتدا کیا تھا؟ من. تو علیم یہ دوسری خبر ہے انا کی. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ومن تطوع خیرا، اور جس نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے کوئی اچھا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، خیرن کا مطلب کہ جس میں خیر ہو. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور علم والا ہے. یعنی قدردان یہ ہے کہ وہ بھلائی کا کام اس نے کیا ہے، اور علیم اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں نیت کیا تھی اس بھلائی کے کام میں. تو اس طرح یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کے اعراب اور اس کا ترجمہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم اگلی آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. 159 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک
اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. تو دیکھیں اس کی ابتدا بھی انّا سے ہو رہی ہے. انّا حرف توکید و نصب ہے، یہ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. الذین اس میں موصول ہے اور یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ اسم واقع ہو رہا ہے انّا کا. یکتمون کتم یکتمو، کتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یکتمو وہ چھپاتا ہے، یہ فعل مضارع ہے. یکتمون یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. تو یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اور افعال خمسہ میں رفع کی نشانی نون ہوتا ہے. اور اس میں یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع فاعل ہے. تو یہ ہو گیا پورے کا پورا ایک جملہ. یکتمون یعنی فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، صلۃ الموصول بھی ہے کیونکہ اس میں موصول کے بعد آیا ہے. اس صورت میں ہم کہیں گے کہ لا محل لہا من الاعراب. ما کیا ہے؟ ما ہے اس میں موصول، یہ بھی مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے یکتمون کا. انزلنا، انزل ینزل انزال، یہ باب افعال میں سے ہے. اور باب افعال کا مطلب کیا ہے؟ نزلہ سے انزلہ یعنی نازل کرنا. نزلہ کا مطلب نازل ہونا، انزلہ کا مطلب نازل کرنا. تو یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور اس کے ساتھ جو نا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل. اس کو کہتے ہیں نا الفاعلین. اور جملہ یہ پورا کیا ہے؟ یہ صلۃ الموصول ہے. من حرف جر ہے، انزلنا من، اور من جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے سکون پہ لیکن نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. تو چونکہ نون کو ہم نے اگلے کلمے سے ملانا تھا اور اگلا کلمہ شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے، اور حمزۃ الوصل تلفظ میں گر جاتی ہے، تو التقاء الساکنین کی وجہ سے ہم نے نون کے اوپر زبر لگائی. البینات یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. بینہ کی جمع مؤنث سالم ہے بینات، بینات. والہدی، اس میں واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. الہدی جو ہے یہ معطوف ہے کس پہ؟ بینات پہ. چونکہ بینات مجرور تھا تو ہدا بھی مجرور ہوگا، لیکن یہاں پہ تو آپ کو کوئی زیر نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اور الف مکسورہ کے اوپر یا اس کے نیچے کسی حرکت کا لگانا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مجرور تو ہے لیکن بالکسرہ المقدرہ ہے علی الالف للتعذر. اس کے بعد جو من ہے یہ حرف جر ہے. بعد جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف ہو کے آتا ہے، اور اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے چونکہ اس کے پیچھے من تھا. ما اس کو کہیں گے حرف مصدری، لیکن محلاً کیا ہے؟ مجرور چونکہ مضاف الیہ ہے بعد کا. بینہ، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ بانا ہے، بانا یا بونو، با الف نون اور مضارع میں واو واپس آتی ہے. لیکن جب آپ اس کو باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں نا بانا کو، تو پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں بیانہ. بیانہ مضارع کیا ہوگا؟ یبینو، اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ مبین. اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مبین.
اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تبیین. اس کا مطلب ہوتا ہے کھل کر واضح کرنا، بیان کرنا. تو اب ہم نے جب اس کے ساتھ نا الفاعلین لگائی تو یہ بن گیا بینا. یا کے اوپر جو شد ہے وہ باب کی ہے، وہ باب تفعیل کی ہے. ٹھیک ہے. نون کے اوپر جو شد ہے، ایک تو فاعل کے اپنے نون کی ہے، فاعل کا فعل کا اپنا ایک نون ہے بینا، یعنی ایک نون فعل کا ہے، اور ایک نا الفاعلین کا نون ہے. تو یہ دونوں آپس میں مدغم ہو گئے تو اس کے اوپر شد آ گئی. بینا، بینا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا. ما بینا ہو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی بن رہی ہے، اور یہ کس کی طرف راجع ہے؟ ما کی طرف. جو اس میں موصول ہے اس کی طرف لوٹتی ہے. یعنی جو کچھ ہم نے بیان کر دیا، یہ مطلب ہے ما بیناہو. للناسی، لام حرف جر ہے، الناسی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. فی حرف جر ہے، اور الکتابی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، با کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ فی جو ہے وہ ایک حرف جر ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور پیچھے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البیناتی صاف اور واضح آیات کی شکل میں جو ہم نے نازل کیا، والہدا اور ہدایت کی شکل میں جو ہم نے نازل کیا، من بعد بعد اس کے، ما بینہ جو ہم نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، بعد اس کے کہ جو ہم نے بیان کر دیا، للناسی لوگوں کو، یعنی لوگوں کے سامنے بعد اس کے کہ جو ہم نے بیان کر دیا، فی الکتابی کتاب میں، قرآن میں. اولئک، اب دیکھیں اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، یہاں پہ مبتدا واقع ہوا ہے. یلعنہم، یلعن، لعن یلعن، یلعن فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، کس کے ساتھ؟ نون کے اوپر پیش ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے، لیکن مفعول بھی مقدم ہے، پہلے آ گیا ہے، فاعل سے پہلے آیا ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے اور مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم تو ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پیش لگی ہے، یلعنہم اللہ. تو یہ ہم کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے اوپر وہی رول ہے کہ جو اللہ کی الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو وہ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ جب ملائے گی تو پھر ہمیں وہاں پہ پیش لگانے کی ضرورت پیش آئے گی. تو ہم کہیں گے یلعنہم اللہ. اللہ کیا ہے؟ فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. اور یہ جو ہے یلعنہم اللہ، یہ پورے کا پورا جملہ معلن مرفوع ہے. یہ کس کی خبر بن رہی ہے؟ اولئک کی، کیونکہ میں نے کہا تھا اولئک مبتدا ہے، تو یہ پورا جملہ اس کی خبر بن رہا ہے اور معلن مرفوع ہے.
اور پھر یہ پورا جملہ اولئک سے، اولئک یلعنہم اللہ، اب یہ مبتدا اور خبر کے ساتھ ایک جملہ بنا ہے، تو یہ محلن مرفوع ہے، یہ انا کی خبر ہے، اس سے پہلے جو ہم نے انا پڑھا تھا، یعنی اگر آپ پیچھے جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا ان الذین، اس میں یہ جو انا تھا، تو میں نے کہا تھا نا کہ الذین جو ہے یہ اس کا اسم ہے، تو پھر اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ تو خبر جا کے یہاں پہ ہمیں ملی ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے، یہ خبر ہے انا کی۔ پھر آگے ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اس میں واو عطف کی ہے، یلعنو اس کا وہی اعراب ہے جو پچھلے کا تھا، یعنی فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، معلن منصوب ہے، مفعول بھی مقدم ہے، اور لاعنون، لائن یلعنو کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، اور لعنت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لاعنن، تو جمع مذکر سالم میں جب وہ جائے گا تو بنے گا لاعنون لاعنین، تو چونکہ یہاں پہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے نا، اور اس کے ساتھ ال بھی لگا ہوا ہے، اللاعنون، ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے بالواو، واو کے ساتھ یہ مرفوع ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اگر یہ منصوب ہوتا یا مجرور ہوتا پھر لاعنین ہوتا، تو لاعنون چونکہ یہاں پہ یہ فاعل ہے، تو یہ پورا جملہ پچھلے جملے پہ معطوف ہوگا۔ ابھی یہاں سے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی لوگ بھی ان کو ملعون ٹھہراتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ اس کے اعراب تھے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا۔ جی تو اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف استثناء ہے، الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مستثنیٰ ہے، اللہ کے بعد جو محل ہے وہ نصب کا ہے یہاں پہ، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے۔ تابو، تابا یتوبو، تو تابو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے اور مبنی کس پہ ہے؟ ضمہ پہ ہے۔ واو کیا ہے؟ واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل، اور الف جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف الفارقہ ہے، اور یہ جملہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ واصلح، اس میں واو کیا ہے؟ عطف کی ہے، اور اصلح یصلح، اصلاح اس کا مصدر ہے، باب فعال میں ہے، باب فعال میں جب جاتا ہے تو اصلح بنتا ہے، یصلح اس کا فعل مضارع بنتا ہے، مصلح اس کا اسم الفاعل بنتا ہے، تو یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، اور واو اسی طرح ضمیر متصل ہے، فاعل، اور الف الف الفارقہ ہے۔ وبینوا اس میں واو عطف کی ہے، بینوا یہ پہلے میں بیان کر چکا، بینا یبین مبین تبیین باب تفعیل میں ہے، تو بینوا کیا ہوگا کہ یہ فعل
ماضی ہے، مبنی ہے، دمہ پہ مبنی ہے، اور واو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارق کا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جو پچھلے لوگوں کی بات ہوئی نا کہ جو اللہ کی باتوں کو چھپاتے رہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ملعون ہیں، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور پھر سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ کہہ کر استثناء کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو خیال آ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پھر سیدھا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور بیان کرے کہ یہ غلطیاں میں نے کی ہیں، یہ حق کی اور سچ کی باتیں تھی جو میں چھپا کے رکھتا تھا۔ یکتمون کا لفظ تھا نا، اب وہ کھل کر اس کو بیان کر دے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کی نجات کا ایک رستہ ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ سوائے ان لوگوں کے، الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور سیدھے ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، سیدھے ٹریک کے اوپر آ گئے، وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیا، وہی جو میں نے بات کی نا، جو چھپاتے تھے اس کو انہوں نے حق سچ کو بیان کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، اب یہ فا جو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے، یہاں پہ مبتدا ہے، تو پس وہ لوگ اتوب، تاب یتوب، اتوب متکلم کا صیغہ، اللہ کہہ رہا ہے نا اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ اپنی طرف اتوبو کہتا ہے اور پھر اعلیٰ لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اتوبو فعل مضارع ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے اندر ایک فاعل ہے مستتر وجوباً، اور وہ ہے انا، اور جملہ کیا ہے؟ محلاً مرفوع ہے، خبر کس کی؟ اولئک کی۔ علیہم علی حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور واو کیا حرف عطف ہے، انا جو ہے ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مبتدا۔ التواب، یہ جو تائب ہے نا، تابہ یتوبو سے تائب، تائب ایک نارمل سا ورڈ ہے نا، تو مطلب اس کا مطلب توبہ کرنے والا بھی ہے، اور اس کا مطلب توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن جب آپ اس کو فعال کے وزن پہ لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گا تواب۔ اب اس میں مبالغہ ہے، مطلب ہے کہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ التواب، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں ہوں بہت توبہ قبول کرنے والا۔ التواب، تو تواب مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے۔ الرحیم، یہ دوسری خبر ہے، اور یہ بھی مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اس کے اعراب تھے اور اس کا ترجمہ بھی تھا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے 161، 161۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ
والملائكة والناس أجمعين. تو دیکھیں اس کی ابتدا ہو رہی ہے انا سے. انا وہی حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب ہے. الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے. کفرو، کفر یکفرو، تو کفرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے. فعل ماضی مبنی کس پہ ہے؟ راہ کے اوپر پیش ہے. ضمہ بھی مبنی ہے اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، فاعل کے لیے محلاً مرفوع ہے، اور الف ہے الف الفارقہ. وماتو، واو حرف عطف ہے. ماتو ماتا یموتو، تو ماتو پھر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ماضی ہے، مبنی ہے کس پہ؟ ضمہ پہ، اور واو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے فارقہ. وہم کفار، یہ جو واو ہے یہ واو الحالیہ اس کو بولتے ہیں، یہ ان کا حال بیان کر رہی ہے. ہم ضمیر منفصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. کفار یہ خبر مرفوع ہے. کافر کی جمع مکسر ہے کفار، اور اس کی جمع سالم ہوتی ہے کافرون کافرین. یہ مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ راہ کے اوپر پیش ہے، اور جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ حال واقع ہو رہا ہے. ہم کفار یہ محلاً منصوب ہے حال. اب یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہ ہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی رہے. اولئک، ابھی اولئک وہی اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. علیہم علی حرف جر ہے. ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے علی لگا ہوا ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے، اور یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے، خبر پہلے آ گئی، اس لیے ہم کہیں گے یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ خبر مقدم واقع ہوا ہے. لعنت اللہ، تو لعنت اس کے اوپر پیش کیوں ہے؟ چونکہ یہ مبتدا ہے مرفوع ہے. علیہم کی یہ مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اولئک کا کو میں نے مبتدا کہا تھا، تو وہ اپنی جگہ پہ مبتدا ہے، اس کی خبر ابھی آنی ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ، تو اس میں خبر مقدم علیہم ہے، اور اس کی جو مبتدا ہے علیہم کی وہ ہے لعنت اللہ، اور لعنتو کے اوپر جو پیش ہے یہ اس کی رفع کی نشانی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. اللہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ چونکہ مضاف الیہ ہے. اب دیکھیں یہ جو جملہ بنا ہے نا علیہم لعنت اللہ، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ اولئک کی خبر ہے. ابھی آپ کو نظر آیا کہ اولئک کی خبر کہاں پہ؟ وہ ایک پورا جملہ ہے. والملائکتی، واو حرف عطف ہے، الملائکتی یہ اللہ کے اوپر معطوف ہے، جو اللہ کے اعراب ہے وہ اس کے اعراب ہے، یعنی اللہ کی لعنت. والملائکتی یعنی لعنت الملائکتی، اور ملائکہ کی لعنت، اس لیے یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ. واو حرف عطف ہے. الناس پھر معطوف ہے ملائکہ پہ، اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ چونکہ ملائکہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، یعنی لعنت الناس، یہ مضاف الیہ. اجمعین اس کو ہم کہیں گے توکید، یہ توکید ہے اور مجرور ہے، یعنی توکید کس کی ہے؟ ناس کی، الملائکہ کی، یہ توکید ہے. یہ مجرور ہے اور اس کے مجرور ہونے کی نشانی یا ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اجمعون اجمعین، اس میں اجمعین جو یا ہے اس کے مجرور ہونے کی نشانی ہے. تو اجمعین اجمع کی جمع مذکر سالم ہے، اور اجمع جو ہے یہ صفت مشبہ کا وزن ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی فرشتے اور انسان یہ سب اکٹھے ہو کر ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ اس کے اعراب تھے۔ اگلی آیہ مبارکہ ہے 162 162 بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جی تو اس میں لفظ دیکھیں خالدین، خالدین خالدن کی جمع مذکر سالم ہے، خالدون خالدین، تو اس میں خالدین یہ نسب کی حالت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم میں نسب یا کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے خالدین یہ منصوب بالیا ہے، حال واقع ہو رہا ہے نا، یہ ان لوگوں کا حال ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول کی، ملائکہ کی، لوگوں کی لعنت ہے۔ تو ان کا حال کیا ہے؟ خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ منصوب ہے۔ فیہا فا حرف جر ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا مجرور ہے۔ اب آگے دیکھیں لا، یہ حرف نفی ہے۔ یخفف، خفف یخفف تخفیف، یہ باب تفعیل میں سے ہے۔ خف یخف اس کا ثلاثی مجرد ہے، لیکن جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے خفف یخفف۔ مخفف یہ اسم فاعل ہے، مخفف اسم مفعول ہے، اور تخفیف اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہے کم کرنا، یعنی سزا میں کمی کرنا۔ یہاں پہ یہ مبنی للمجہول ہے، یخفف اس کو کہتے ہیں مبنی للمجہول و مبنی لما لم یسمى فاعلہ، تو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع اور مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، لیکن مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے۔ عنہم، ان حرف جر ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے۔ اور یہ عنہم کس سے متعلق ہیں؟ یخفف سے۔ اگر یہ معروف ہوگا نا ایکٹیو وائس تو یہ ہوگا یخفف ہو، جب یہ مجہول پیسو وائس بنے گا تو یہ بنے گا یخفف ہو۔ میم کے اوپر جو پیش ہے یہ وہی التقاء الساکنین کی وجہ سے، کیونکہ العذاب کا جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے، حمزۃ الوصل ہے، تو یہ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے جوڑتی ہے اور خود تلفظ سے غائب ہو جاتی ہے، اس لیے میم کے اوپر پیش ڈالنا پڑا۔ عنہم العذاب، تو عذاب کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل اس کو کہیں گے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ اس کے بعد ہے ولا هم ينذرون، اس میں جو واو ہے یہ عطف کی ہے اور لا حرف نفی ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، یہ مبتدا واقع ہو رہی ہے، ایک اعراب تو اس کی ہے کہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے۔ ینظرون، نظر ینظر، اس کا جو مجہول ہے وہ ینظر ہے، تو ینظرون یہ فعل مضارع ہے مبنی للمجہول، اور اس کی رفع کی نشانی کیا ہے؟ ثبوت النون ہے، نون جو آپ کو بعد میں نظر، واو کے بعد نظر آ رہا ہے، تو چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اس لیے اس کا مرفوع ہونا نون کے ساتھ۔ واو ہے واو الجماعہ، یہاں پہ نائب الفاعل ہے، اور جملہ فی محل رفع ہے، خبر کس کی؟ ہم کی۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی اس عذاب میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہی تو ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی،
ولا ہم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت یا کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو یہ آیات مبارکہ کی جن کی تلاوت بھی ہم نے کی، ان کے اعراب وغیرہ کیے ہیں، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا ایک خلاصہ یہ بنے گا کہ اس میں صفا اور مروہ کی بات کی گئی۔ یہ دونوں پہاڑیاں بیت اللہ کے قریب ہیں، تو حج اور عمرہ میں جب سعی کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں بعض صحابہ کرام کو شبہ ہوا تھا کہ شاید یہ جاہلیت کے آثار ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر بت رکھے جاتے تھے، تو ان کو شبہ ہوا شاید یہ جاہلیت کے آثار ہیں اور ان میں اس طرح گھومنا اور طواف کرنا اور صحیح کرنا یہ کچھ درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو لہٰذا ان میں اگر آپ دوڑیں گے، طواف کریں گے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کے شاعر کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں ہدایت اور دلائل کو چھپاتے ہیں، سچ بات نہیں کرتے، بلکہ اس کو مروڑ کر وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے میں ہوتی ہیں، یا کسی خاص مسلک کی وضاحت کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں نکالتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان پر اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بات تو یہود و نصارہ کی تھی کہ یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننے کے باوجود چھپاتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی عالم حق بات کو چھپاتا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، اسی وعید میں آئے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ توبہ، اصلاح عمل اور حق کو ظاہر کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ پھر جو اگلی آیات ہیں 161 سے 162 تک، ان لوگوں کے بارے میں جو کفر پہ جمے رہے اور ایمان نہ لائے، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی بھی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا، یعنی کوئی ریلیف نہیں، کوئی مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا دروس ہے؟ کہ دین کے شاعر جیسے صفا مروہ ہے، کعبہ ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ علماء کرام اور ہر صاحب علم پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم دوسروں تک پہنچائے، سچی بات بتائے، جو اللہ نے بیان کی ہے اس کو بیان کرے، چاہے ظاہری طور پر وہ اس کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اس سے اس کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچ رہا ہو، یا یہ کہ اس کو کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو، لیکن اس نے بات کرنی ہے سچ، اور لوگوں کو سچی اور کھری باتیں وضاحت کے ساتھ بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، بشرطے کہ انسان توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ کفر پر مرنے والے کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، یہ بتا دیا گیا۔ ان آیات میں دو بڑی حقیقتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف اللہ کے شاعر ہیں جن کی تعظیم اور عبادات میں ان کی سعی، ان کا طواف اور اس طرح ان عبادات کی جو ادائیگی ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا بیان کی گئی کہ حق کو بیان کرنا، سچ کو بیان کرنا، اور کسی سچائی کو اور حقیقت کو نہ چھپانا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم دین کے علم کو بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت ہمارے ساتھ ہوگی،
اور اگر ہم نے اسے چھپایا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا خوفناک انجام ہمارا انتظار کرے گا۔ تو ہمیں بھی عہد کرنا ہے کہ دین کے علم کو عام کریں گے، شاعر اللہ کی عزت کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، تو پھر سننے کے بعد ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کا ترجمہ خود سے کریں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلے سیشن میں حاضر ہوں۔